حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشیء ما اذن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر به او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام متفق علیہ. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی فعل پر اس قدر جزا نہیں عطا فرمائی، یعنی کسی نیکی کے کام پر اللہ اس قدر جزا ثواب اور بدلہ نہیں عطا فرماتا جتنا نبی کی خوش الہانی سے قرآن مجید پڑھنے پر اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قرآن پاک کو ترنم کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کما قال، فرمایا جو خوش الہانی کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، ٹھیر ٹھیر کے ساتھ، تمکنت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور خوبصورت لہجے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا، سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا قرآن پاک اتنا ٹھہر کے پڑھا جائے تاکہ الفاظ سمجھ آنے چاہیے. آج ہماری تراویح میں 120 کی سپیڈ سے نہیں، 240 کی سپیڈ پر جب حفاظ کرام جاتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ حافظ صاحب نے آج تراویح میں آدھا گھنٹہ لگایا ہے یا 40 منٹ لگائے ہیں، مگر یہ سمجھ نہیں آیا کہ پڑھا کیا ہے. بس اس طرح پڑھتے ہیں کہ یا لمون تالمون، بس یہ آخری سمجھ آتے، آخری لفظ سمجھ آتا ہے تو سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کمال کر لیا ہے. قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور کم از کم اتنا ٹھیک ہے، اتنا بھی لیٹ نہ کریں کہ وہ تہجد تک تراویح چلی جائے، مگر بہرحال اتنی بھی اندھا دھند سپیڈ نہ لگائیں تاکہ الفاظ بھی سمجھ نہ آئیں.